بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، جس کو بطور ذکر و اذکار پڑھا جائے گا، نماز میں دن رات اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو تجوید کے ساتھ یہ غنہ ہے، یہ مد ہے، یہ حروف کی ادائیگی ہے، یہ بھی قرآن کے ساتھ خاص ہے، عام عربی کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث رسول اللہ کی بھی تلاوت نہیں ہو سکتی، ہاں اس کو پڑھا جائے گا، مطالعہ کیا جائے گا۔ یہ جو تلاوت کی شان ہے بھائی، یہ صرف کس کتاب کی ہے؟ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور تلاوت میں کمال پیدا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مطلب کو سمجھے، اس کی تفسیر کو سمجھے۔ اور دیکھیے، ایک ہے اجر، اجر تو سادہ تلاوت پر بھی مل جاتا ہے، لیکن اجر کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں چاہیے۔ بھائی اجر کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی، میں ایک مثال سے عرض کروں، ہم نے نماز پڑھی ہے، ایک ہے نماز کا اجر، وہ ہمیں چاہیے، لیکن ایک ہے نماز پر اللہ کی رضا، وہ بھی چاہیے۔ ایک ہے نماز سے دل کا اطمینان، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ ایک فجر کی نماز ایک مسلمان کی مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ظہر تک اللہ کی پناہ میں ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ اور فجر کے وقت جو ہے، فجر کی نماز میں صبح صبح کا آغاز ہمارا نیکی سے ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ تو ایک نیکی کے پیچھے بہت ساری برکتیں ہوتی، وہ سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی معاملہ تلاوت کا ہے، تلاوت سے اجر بھی چاہیے، قرآن کی برکتیں بھی چاہیے، اس سے سمجھ بھی چاہیے، اس سے ہمیں شعور کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے، صحابہ اکرام کو قرآن کا مطلب بھی سمجھاتے۔ رمضان آتا، حضرت جبرائیل آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے۔ آگے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى، جو شخص ہدایت سیدھی راہ چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا سیدھی راہ چلنا اسی کی ذات کے فائدے کے لیے ہے۔ بھائی یہ اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی ہے۔ سچ یہ ہے، اگر ہم قرآن کی اس طرح کی آیات کو سمجھ لیں، قرآن کی اس بہت بنیادی تعلیم کو سمجھ لیں، ہم کبھی بھی ریاکاری نہ کریں، کسی پر احسان نہ جتلائیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، تم جو بھی نیک کام کرو گے، ایمان لاؤ گے، ہدایت کو قبول کرو گے،
تم بھی جو اچھے اخلاق کو اپناؤ گے، جو بھی نیکی کرو گے، اس کا اصل فائدہ تمہیں خود ہے۔ بھائی اس کا اصل فائدہ کس کو ہے؟ بھائی جب ایک مسلمان یہ سمجھ لے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں اس زکوٰۃ کا اصل فائدہ مجھے خود ملنا ہے، تو یہ مسلمان کسی غریب کو زکوٰۃ دے کے احسان جتلائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لوگوں جو بھی تم اچھائی کرو گے یہ اچھائی کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کی نیکی میں یہی فرق ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کافر بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی پروجیکٹ لاتے ہیں۔ وہ کس نیت سے لاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، ہم دوسروں کو نوازیں، دوسروں کو دیں، دوسروں کے کام آئے۔ اسلام کہتا ہے نہ، یہ جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو یہ اصل میں مہربانی دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ غیر مسلم کہے گا کہ جی میرے بڑے ہیں فلاں 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 فلاں، میری خدمت کے محتاج ہیں، اب ان پر بڑھاپا ہے۔ نہیں، اسلام کہے گا جناب جو تم ابا جی کا ادب کر رہے ہو نا اس کی برکتیں اصل میں خود تمہیں ملنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھلے گا، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں اس وقت بیٹھا درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ درس جتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اتنا ہی میرے لیے۔ کوئی مسلمان کوئی نیکی کرتے ہوئے کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ ہر نیکی کا ثمرہ اور صلہ سب سے پہلے اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ یہ کہہ رہا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی اگر تیری وجہ سے کوئی ایک انسان بھی سیدھی راہ پر آ گیا تو وہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، کیا فرمایا؟ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نیکی کی جو اثرات ہیں وہ داخلی ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں گے دوسروں کو تو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن ہماری نظر اصل میں کس پہ ہوگی؟ اپنے فائدے پہ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو شخص سیدھی راہ چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس یقیناً اس کا سیدھی راہ چلنا اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو شخص گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والوں میں سے ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، وہ اچھائی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کا کام بھائی کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، لڑنا نہیں ہے۔ اس کا کام لڑائی نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام آپس میں ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے۔ ڈنڈا اٹھانا تو کافروں کے مقابلے میں ہے، جہاد ہے، قتال ہے، اس کی ایک الگ شکل ہے۔ عام مسلمان معاشرے میں بھائی کیا کی جائے گی؟ نصیحت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ میں قرآن کریم حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے لست علیہم بمسیطر، اے نبی جی آپ لوگوں پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ فذکر، آپ تو نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، لوگوں پر زبردستی کرنے والے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا ابھی ڈنڈا لے کے دوسروں کے دروازوں پر پہنچ جائیں، لوگوں کا گیٹ کھٹکائے اور تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی اس کی اجازت ہے؟ نہیں۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نصیحت کرنا۔ اور یہی معاملہ بھائی اولاد کا ہے۔ شروع میں حکم ہے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو،
اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ۔ جب اولاد بڑی ہو گئی، عاقل بالغ ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، اب نہ باپ مار سکتا ہے نہ مارنے کا حکم ہے۔ ہاں، والد ساری زندگی نصیحت کرتا رہے، بھئی کیا کرتا رہے؟ نصیحت کرتا رہے، سمجھاتا رہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما، آپ ان سے کہیے انما انت من وقل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ منبع اور مرکز تعریف کا بھائی کون ہے؟ اللہ۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں، اس دنیا میں بہت ساری روشنیاں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کائنات میں روشنی کا منبع اور مرکز جو ہے وہ سورج ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ سورج سے ہی چاند، سیارے، ستارے اپنی اپنی روشنیاں لیتے، اور اسی سے اللہ نے تابناکی طاقتیں اور قوتیں یہاں پیدا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منبع اور مرکز بنایا ہے کس کو؟ روشنی کا؟ سورج کو۔ یہی معاملہ تعریف کا ہے۔ اگر مسلمان اس جملے کو ہم سمجھ لینا، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس جملے کی حقیقت کا پتہ ہو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کوئی مسلمان کبھی بھی تکبر نہ کرے، کبھی بھی غرور نہ کرے، کبھی بھی اپنی ذات کے بت کی پوجا نہ کرے، کبھی بھی اپنی خوبیوں کو اپنا ذاتی نہ سمجھے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں کس کی؟ کیا مطلب؟ منبع تعریف، مرکز کمالات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری خوبیاں اصل میں اللہ کی ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی، سورج نے جب روشن ہوا، اس کی روشنی کا کچھ حصہ ڈسکا کے حصے میں آیا، کچھ حصہ سیالکوٹ کے حصے میں آیا، کچھ حصہ پاکستان کے حصے میں آیا، اس کی روشنی کا کچھ حصہ ہندوستان کے حصے میں آیا۔ سورج کی روشنی بانٹ کر زمین کے سارے۔ اسی طرح تعریف، کمالات، خوبیاں بذات خود حقیقی اعتبار سے بھائی وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی کمالات کا سایہ پڑا بندوں پر، اللہ تعالیٰ وہ ذرے مل گئے کسی کو۔ اس لیے آج کوئی سخی ہے تو بھائی یہ جو کوئی سخی ہے، اس پر سخاوت کی جو جھلک آئی، وہ اصل میں کس کی صفت تھی؟ سب سے بڑے سخی اللہ تھے۔ وہ اللہ کی سخاوت کی روشنی کی کچھ ذرہ اس بندے کو ملا، یہ کیا بن گیا؟ یہ سخی بن گیا۔ اس لیے یہ جب جملہ کہا جائے تو اس وقت اس پر زور دیا جائے کہ ساری تعریفیں حقیقت میں اللہ کی ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم تو خالی ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی آئی ہے، بھائی یہ اصل میں خوبی کس کی ہے؟ اس لیے بھائی وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میں 2-3 دن پہلے مصر کے ایک پرانے قاری ہیں، فوت ہو گئے۔ اس بندے نے تلاوت کے فن میں ایسے اثرات ڈالے ہیں کہ اگلے 100 سال تک دنیا کے قاری اس قاری کے سروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مصر میں پوری دنیا کی تلاوت پر اس قاری نے کچھ ایسے اثرات ڈالے۔ مثلاً بعض لوگ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فن میں ان کے ایسی ایجادات کروا دیتا ہے کہ صدیوں اس فن کے لوگ اس کے مرہون منت ہوتے۔ ہمارے یہاں ابن سینا، طب میں اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ایسے ایسے کام کر کے گئے۔ اب یہ جو سرجری ہے، جس نے یہ سرجری ایجاد کی، اس نے اس کا آغاز کیا، اس کے بعد سرجری نے بھائی کیا کی، ترقی کی، کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی۔ اب سرجری کی لائن میں کچھ 2-3 نام ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے سرجری کے اعتبار سے کچھ ایسے انکشافات کیے انسانیت کے سامنے کہ آپ
قیامت تک لوگ ان کے کیا ہوں گے؟ برہنِ منت ہوں گے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، ساری تعریفیں اصل میں کس کے لیے ہیں؟ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں لے لیتے۔ اب یہی جس قاری کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، فوت ہونے سے پہلے 55-56 سال میں بیمار ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، ہسپتال میں ہے، وہ زندگی کے آخری دن ہے، ان سے کہا کہ آپ کچھ کر دیں، کچھ تلاوت کریں، آپ اتنے بڑے امام اور قاری ہیں۔ کہنے لگے اب میں پڑھ نہیں سکتا، اب میں پڑھ نہیں سکتا۔ بڑی مشکل سے دھیمی آواز سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میں اس تلاوت کو سن کے کہہ رہا کہ دیکھو یہ قرآن کی موسیقی کا کتنا بڑا امام ہے، لیکن اللہ نے بیماری دی، زندگی کا آخر ہے، کدھر گئی آواز؟ یہی میری اور آپ کی ساری خوبیاں اصل میں اللہ کی ہیں، اللہ ہمیں استعمال کے لیے دیتے۔ بھئی اصل میں ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے وہ تھوڑی بہتی ہمارے اندر رکھ دی، اس لیے اللہ جب چاہتے ہیں اس کو کیا لے لیتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو بھائی عارضی ہے، وقتی ہے۔ وقل، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو اچھی طرح پہچان لو گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمائی، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور میری رسالت کی نشانیاں تمہیں دکھائے گا۔ اور سارے عرب نے دیکھ لی وہ یتیم مکہ کا، جس پر شروع میں کافروں نے ایسی بدتمیزی کے جملے کسے کہ اگر اللہ نے مکہ میں کسی کو نبوت دینی تھی تو یہی ملے تھے۔ یہ کہنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پورے عرب پر کس طرح واضح کیا، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ فرمایا سَيُرِيكُمْ، ان قریب ہم تمہیں آیاتہ، بھائی کیا دکھائیں گے؟ اپنی فَتَعْرِفُونَهَا، لوگو تم اس کو اچھی طرح پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کے رب غافل ان عملوں سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ خود احتسابی کا سب سے بڑا قانون ہے۔ لوگو تم جو بھی کر رہے ہو، اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے عملوں سے غافل۔ مسلمان جب اس سبق کو بھولتا ہے پھر وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے پر کیا کرتا ہے؟ میں کل ایک جگہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، تو کچھ اہم اپنے ساتھی علماء کو خط لکھا کہ حکومت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی ہیں، میری کچھ مدد کرو، رہنمائی کرو، مجھے کچھ نصیحتیں کرو۔ تو ان کے رفقاء نے ان کے خط کا جواب لکھا، وہ ان کی سیرت میں محفوظ ہے، بڑی قیمتی نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کے ساتھیوں نے، دوستوں نے یہ کی کہ عمر، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ذرا اپنی موت کو یاد کر لینا۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو کس کو یاد کر لینا؟ اپنی موت کو یاد کر لینا۔ فیصلے سے پہلے جب اپنی موت کو، اس کو سوچ لینا کہ آج تیرا قلم جو کسی کے سر قلم کا فیصلہ کرے گا تو سوچ لینا کل قیامت میں مجھے بھی اللہ کے سامنے اسی حیثیت میں آنا ہے کہ میں اللہ کے ایک اشارے پر جہنم میں پھینک دیا جاؤں۔ فیصلے سے پہلے کس کو یاد کر لینا؟ موت کو یاد کر لینا۔ اور بھائی اگر ہم اس سبق کو یاد کر لیں، میں نے عرض کیا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر، ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہر طاقتور کمزور کو کھانے کے چکروں میں، ہر طاقت والا کمزور کا بازو مروڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔
اب ابھی دفتر میں جاؤ، سرکاری دفتر میں جاؤ، توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اتنے برے رویے سے پیش آتے ہیں، وہ آپ کو انسان والی حیثیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ باہر آؤ، کوئی تعلق تلاش کرو، کسی تعلق کے ذریعے، سفارش کے ذریعے دوبارہ اندر جاؤ، دیکھو وہی آپ کو کس طرح استقبال کرتے، کس طرح آپ کا سارا کام کرتے۔ یار یہ وہی انسان تھا جو پہلے تھا، جو آنے والوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ بھائی یہ وہ شخص ہے جس کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میرے کندھوں پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جس کو اس کا خیال ہے۔ اس لیے ہمارے پرانے اسلاف جو تھے وہ کہیں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر تھوڑا سا اپنی موت کا مراقبہ اور استحضار کرتے تھے۔ جس بندے کو اپنی موت یاد ہے، جس بندے کو یہ یاد ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی بھی ظلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ نامزد کر رہے تھے تو پورے مدینہ سے مشاورت کی۔ بھائی جب حضرت عمر کو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے نامزد کر دیا صدیق اکبر نے، نہیں، سیدنا صدیق اکبر نے پورے مدینہ سے کیا کی؟ مشاورت کی۔ حضرت عثمان کو بلایا، حضرت علی سے سب سے مشاورت کی۔ مشورے میں حضرت طلحہ سے بھی رائے لی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت طلحہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے عمر کے بارے میں اگر میں ان کو نامزد کر دوں؟ تو صرف حضرت طلحہ نے یہ بات کہی کہ اے خلیفہ رسول، عمر ہے تو بہت زبردست بندے، بڑے کمالات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ غصے والے بہت ہیں، سخت بہت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سخت بہت ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں۔ یہ سخت کس لیے ہے؟ مجھے پتا ہے چونکہ میں حد درجہ نرمی کرتا ہوں، اس لیے ان کو سخت ہونا پڑتا ہے، اور میرے بعد جب میں نرمی کرنے والا نہیں رہوں گا یہ خود نرم پڑ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر بڑے قد کاٹ کے شیر بندے تھے، دلیری تو ہر کوئی جانتا حضرت عمر کی، لیکن جیسے ہی خلافت پر بیٹھے، اپنی خلافت کے آخر میں اللہ کا خوف اس حد تک آیا۔ بھائی ایک بات کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اپنی خلافت کے بالکل آخری دنوں میں سفر کر رہے تھے، رات کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں سے عمر بن عاص کو پتہ کیا کہا؟ کہا عمر، اس خلافت کے وزن نے میری ہڈیاں کمزور کر دی، اس خلافت کے وزن نے کیا کر دی ہے؟ ہاں، اس نے میری ہڈیاں توڑ دی ہے اس خلافت کے وزن نے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو آخری وقت میں وصیت کی، بیٹا حکومت نہ لے لینا، شاید میری شہادت کے بعد یہ بات آئے کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دو، بیٹا خلافت نہ لے لینا، یہ بہت بھارا وزن ہے، تیرے باپ کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی اس وزن سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے کہ بھائی مجھے کس کو حساب دینا ہے؟ اگر ہمارے یہاں کسی شوہر میں یہ احساس جاگ جائے وہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، اور کسی بیوی میں یہ احساس جاگ جائے تو وہ اپنے شوہر کے مال میں کبھی خیانت نہ کرے، اور کسی فیکٹری کے مالک کے ذہن میں اگر یہ احساس جاگ جائے تو وہ فیکٹری کے ملازموں پر کبھی بھی ظلم نہ کرے، اور فیکٹری کے مزدوروں کو اگر یہ احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ میں جب بھی کسی صورت کے آخری جملے آتے ہیں میں اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، چونکہ وہ پوری صورت کا بھائی کیا ہوتے ہیں؟ مغز اور خلاصہ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ،
ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فتعرفونہا، اور تم ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کو اور اللہ کے اس کے رسول کو پہچان جاؤ گے۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بالکل غافل نہیں ہے، سب کچھ ریکارڈ میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ قیامت والے دن پوری زندگی کی فائل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔